قرآن شریف جیسے مصحف شریف اٹھا کر چومتے ہیں اور اس کے صفحات پہ انگلی رکھ کر پڑھتے ہیں تو ہر چیز کا الگ ثواب سنا گیا ہے کہ انگلی رکھنے کا بھی ثواب، دیکھنے کا بھی ثواب۔ تو دور حاضر میں جیسے موبائل میں قرآن شریف پڑھتے ہیں تو یہاں کس کس چیز سے محروم رہیں گے، یا وہ سارے ثواب جو وہاں ملتے تھے وہ یہاں بھی ملیں گے؟ یعنی کسی نے موبائل کو کھول کر قرآن شریف کھول کر اس کو چوم لیا یا موبائل پر یہ انگلی رکھ کر اس کو پڑھتا ہے تو کیا اس کو بھی وہی نیکیاں ملتی رہیں گی جیسے مصحف شریف میں ملتی تھی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک تو فضیلت ہوتی ہے وہ ہم اپنی عقل و قیاس کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے، یعنی ہم اپنے طور پہ یہ قیاس اندازہ لگا لیں کہ وہ فضیلت جو دوسری جگہ مل رہی ہے اسی پہ اندازہ کرتے ہوئے ہم یہ کہہ دیں کہ اس پہ بھی فضیلت ہمیں ملے گی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص عاشورے کا روزہ رکھتا ہے تو اس کی فضیلت ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں ہر مہینے 10 تاریخ کو روزہ رکھ لوں تو مجھے وہی فضیلت حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنی مرضی سے ہم فضیلت ثابت نہیں کر سکتے، فضیلت کے لیے نص ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ثواب ملنا ایک الگ چیز ہے کہ بندہ اچھی نیت کے ساتھ کوئی کام کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن مخصوص ثواب کہ جو اس میں ثواب مل رہا ہے وہ اس میں ہمیں ثواب ملے گا، یہ ہم اپنی عقل کے ذریعے نہیں کہہ سکتے، قیاس کے ذریعے نہیں کہہ سکتے۔ اب جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ تو اس قرآن پاک کے بیان ہوئے ہیں کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ کار تھا لکھا جانا، تو اس کے ثواب تو ذکر ہوئے ہیں کہ اس کو کوئی چھوئے گا، اس کو کوئی چومے گا اچھی نیت کے ساتھ، جسے صحابہ چوما کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے معمولات میں سے ملتا ہے کہ آپ قرآن پاک کو چوما کرتے تھے، تو ان کا جو چومنا ہے یہ باعث ثواب ہے۔ کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کے اندر چومتا ہے یا قرآن پاک کی محبت میں اس کو چومتا ہے تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے باعث ثواب ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، اس کو بھی علماء نے ثواب لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کی تعظیم کی نیت سے اس کو چھوئے گا تو یہ اس کے لیے ثواب ہوگا۔ ان چیزوں کے لیے تو ثواب موجود ہے۔ اب مسئلہ ہے اینڈرائڈ موبائل کا کہ اس میں قرآن پاک موجود ہے تو یہ انتہائی احتیاط کا معاملہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ کئی احکام ایسے ہیں کہ جو ہم قرآن پاک والے دیتے ہیں۔ یعنی علماء نے اس میں احتیاط یہ برتی ہے کہ بلا وضو جب اسکرین پر قرآن پاک ہو تو اس کو ٹچ نہ کیا جائے، منع کیا کہ اس کو آپ ٹچ نہیں کریں گے، کیونکہ احتیاط اس کے اندر یہ ہے۔ لیکن رہا فضیلت کا اس میں ثابت کرنا کہ ہم اس کو چھوئیں گے تو وہ فضیلت ملے گی، باوضو کس نے چھوا تو کیا وہ فضیلت ملے گی، ہم اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اتنا ہے کہ اگر کوئی تعظیم کی نیت سے کہ چونکہ قرآن پاک کے حروف میرے سامنے موجود ہیں اس لیے میں باوضو اس کو تعظیماً ہاتھ لگا رہا ہوں، تو اس میں ہم عند اللہ اس بات کی کبھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت حسن پر ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ بندہ قرآن پاک کو اس لیے دیکھ رہا ہے اینڈرائڈ موبائل کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہے، جو الفاظ میرے سامنے واضح ہو رہے ہیں میں ان کو تعظیم کی نیت سے دیکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس دیکھنے کا اس کو ثواب یہ ملے گا۔ ٹھیک ہے۔